اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر۔ تو سب سے پہلے رب تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں، یا اللہ اس تفسیر کو، اس قرآن پاک کی تفسیر کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، نیت آپ نے یہی کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی۔ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اپنے ڈیلی روٹین سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بندہ قرآن پاک سمجھ کے ہی کہ میں نے قرآن پاک بھی تو پڑھنا ہے، قرآن پاک سمجھ کے ہی آپ آدھا گھنٹہ نکال لیں۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا، صرف کیا ہے آپ نے اس کو سن لینا ہے اور پڑھ لینا ہے ایک دفعہ، بس جو چیز آپ کے مائنڈ میں رہ جائے گی، جو مین مسئلہ ہے وہ آپ کے مائنڈ میں رہ جائے گا۔ اگر آپ اس پوری تفسیر کو یاد کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور مشکل سمجھ کے آپ پھر آدھے میں ہی اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسائل سیکھیں، آپ کے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو ہم روزمرہ کام کر رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قسمیں اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ ہے، یا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام بیان فرمائے ہیں وہ حکم پتہ ہونے چاہیے، اور ان احکام کو کیسے ہم نے عملی جامعہ پہنانا ہے، کیسے وہ حکم پہ تعمیل ہم نے کرنی ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو باقی جہاں کوئی مسئلہ آئے گا میں بتاؤں گی کہ اس مسئلے کو آپ نے یاد کر رکھنا ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ جسٹ ریکارڈنگ سن لیا کریں، اور پھر آپ کو جو چیز اس میں سے یاد رہ جائے گی، جو مین چیز ہوگی وہ آپ کو خود ہی یاد رہ جائے گی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں اور ایک دفعہ سن لیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز۔ تو سب سے پہلی صورت ہماری صورت الفاتحہ ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت الفاتحہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ بتاتی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر کا پہلی لائن ہی کیا لکھی گئی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو کیا جو ہمیں جس لیے پیدا کیا گیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں؟ عبادت کا ایک چھوٹی سی جو اگزامپل، ہم نے ڈیلی جو بیسس پہ 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو ہم تو وہ 5 نمازیں ہی اس میں ہی کوتاہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی کیا ہے؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو پھر ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے پہلے وہ مقصد پورا کرنا چاہیے، اس کے بعد کسی اور چیز پہ دھیان دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اس تفصیل کو اختصار کے ساتھ بطور دیباچہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ قاری کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ انسان کا منشور تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کا دستور حیات اللہ والوں کا نقش قدم ہے جو صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ قاری مطلب پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے والے کا ذہن میں یہ بات ہو جائے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کی زندگی ہے وہ جو اللہ والے ہیں ان کو دیکھ کر بندے کی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ دراصل ایک جامع دعا ہے، یعنی ایک مکمل دعا ہے۔ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت یعنی رحمت و مدد اور قرآن مجید کی فہم و فراست کے دروازے کھلتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اس کو ابتدا میں رکھا گیا ہے تاکہ قرآن مجید میں آسانی ہو۔ یہ سورت کتنی عظیم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا نزول دو بار ہوا، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار مدینہ منورہ میں، اور ہر نماز میں اس کا پڑھنا واجب قرار پایا۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی صورت نہیں ہے، یہ سب سے عظیم صورت ہے۔ جی نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم تفسیر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ بسم اللہ، اچھا اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک آیت کی تفسیر یہاں پہ بیان نہیں کی گئی ہوتی۔ سم ٹائم ایک آیت کے 5 پارٹس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی 5 آیات کی ایک ہی جگہ تفسیر بیان کی گئی ہوتی ہے، کیونکہ ہر آیت میں تشریح طلب بات نہیں ہوتی نا، تو جس آیت میں تشریح طلب بات ہوتی ہے تو کبھی کبھی اس ایک آیت کی 4-5 پارٹس ہوتے ہیں، اور ہر وہ جب ترجمہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا تو ساتھ ہی اس کے آگے پارٹ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، تو نیچے اسی طرح تفسیر میں بھی پھر پارٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، تو سمجھ لگ جاتی ہے کہ کس چیز کا اوپر ترجمے میں کون سے ترجمے کا کون سی تفسیر ہے۔ جیسے کہ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے نیچے اللہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ کے آگے 1 لکھا ہوا ہے، تو نیچے ہم 1 کی ذرا تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقی کا ذاتی نام ہے، کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ خالق حقیقی صرف ایک ہے، اور اس کا ذاتی نام یعنی اللہ بھی مفرد ہے۔ مفرد مطلب
اکیلا ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ یہ تمام اسماء حسنہ صفات باری تعالیٰ کا جامع ہے، مکمل ہے، اور بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم اعظم بھی یہی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نام سے شروع کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں اس کے آگے نمبر 2 لکھا ہوا ہے، اس کو حاشیہ بولتے ہیں۔ تو نیچے حاشیہ نمبر 2 کی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرے تاکہ اس کی نام کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہر جائز کام کی، ٹھیک ہے، ناجائز کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور جب بندے کی عادت بن جاتی ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، تو پھر جب وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو آٹومیٹیکلی انسان کے منہ سے بسم اللہ نکل جاتی ہے، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا نام لے کے اب یہ غلط کام کروں، تو بندہ وہ کام ہی ترک کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے بسم اللہ کے ترجمے میں بھی اللہ کے نام کو سب سے پہلے رکھا تاکہ اللہ کی نام کی برکت سے اس ترجمے کی ابتدا ہو۔ اس طرح کرنے سے انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر اس کا توکل پختہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد پر۔ نیز جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، کیونکہ اسے اپنے رب سے شرم آئے گی کہ اس کا نام لے کر اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت ہے اور 2 صورتوں کو الگ کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم میں جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ پڑھی جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بسم اللہ ہر مرض کی شفا ہے۔ دیکھیں جو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پڑھنے کے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کورس کر لیں، پڑھایا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جو پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس پر اگر عمل کریں گے نا تو پھر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، آپ کے لیے بھی آسان ہوگا اور میرے لیے پڑھانا بھی آسان ہوگا۔ تو جیسے اب ہم نے پڑھا ہے کہ بسم اللہ ہر مرض کی شفا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب حضور نے فرما دیا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھی جائے، تو ہم پھر ڈاکٹرز کے پاس پہلے کیوں بھاگیں؟ پہلے آپ کو، بے شک جو ڈاکٹرز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی وسیلہ ہے، یہ بھی ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ ہمیں ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا چاہیے، جائیں ضرور جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے، لیکن پہلے آپ کیا کریں کہ جہاں درد ہے وہاں پہ 3 دفعہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں لمحہ فکریہ کہ سوچنے کی کیا بات ہے، انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں، صحت، دولت وغیرہ، اگر ان میں سے ایک بھی ناقص ہو جائے یعنی ایک بھی کم ہو جائے تو یہ زندگی بوجھ بن جائے۔ اس قدر احسانوں میں ڈوبا ہوا انسان اگر کوئی کام کرتے وقت بھی اپنے محسن حقیقی کا نام نہ لے تو اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، ہم تو ویسے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ جس انسان کی ایک انگلی نہیں ہے نا، آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ اس انگلی کی قدر کیا ہے۔ تو اتنے احسانات ہیں، پھر بھی ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ جب ہر کام شروع کرنے، گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں یا گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، پوچھے لگا رہے ہیں، برتن دھونے لگے ہیں، کھانا بنانے لگے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں، جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، الرحمن الرحیم۔ اس کی ہم ذرا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھیں اس کے سامنے 3 لکھا ہوا ہے، تو نیچے حاشیہ نمبر 3 دیکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے سیکھے ہیں، اور رحمان میں تو مبالغے کی بھی انتہا ہے، یعنی اتنا مہربان کہ اس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مبالغہ آپ کو سمجھ ہے نا، کہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں، کسی کی دوسرے کی صفت کسی ایک میں بیان کرتے ہیں، اس لیے رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا۔ مطلب رحمان میں جو مبالغہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ اس سے زیادہ رحمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب ویسے موسٹلی یہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنے جو لڑکوں کے نام رحمان رکھے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ پڑھا ہے کہ یہ نام ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے۔ تو جب کہیں آپ دیکھیں کسی کا نام تو ان کو بتائیں یہ چیز۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی جس صفت کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے وہ رحمان ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، لہٰذا انسان کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ رحمان و رحیم آقا تو ہر وقت مائل بے کرم ہے، کاش ہمیں طلب صادق یعنی سچے دل سے توبہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے، آمین۔ دیکھیے انسان کی چاہے جو گناہ ہے نا وہ درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہیں ہے، ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے
ہم توبہ کرتے ہیں نا تو جب جوان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف فرماتا ہی فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ 40 قبرستانوں میں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اس خوشی میں کہ ایک جوان جو ہے اس نے توبہ کی ہے۔ تو دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ایک تو ہمارے گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور ہمارے ساتھ 40 قبرستانوں سے بھی عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو بے شک جتنے مرضی گناہ ہو گئے ہیں، جو ہو گئے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کبھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا بھی ہے، لیکن دیکھیں ہم نے جب پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ رحمان بیان کی گئی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ حاوی ہوتا ہے۔ تو جب کبھی گناہ ہو جائے تو شرمندہ ضرور ہوں، مگر یہ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ذرا سورۃ الفاتحہ کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس کے آگے 4 لکھا ہوا ہے تو نیچے 4 حاشیے کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا سب عبادت ہے، اور عبادت کی جان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس لیے قرآن مجید کی ابتدا حمد سے ہو رہی ہے۔ ہر خوبی اور جمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا تعریف قرآن کی ہو یا کسی نبی کی، کعبہ کی ہو یا کسی ولی کی، چاند کی ہو یا کسی پھول کی، حقیقت میں اسی ذات بے مثال کی تعریف ہے جو ہر حسن و جمال کا خالق ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، یعنی ہر قسم کی کامل تعریفوں کا حقیقی مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی صاحب کمال کی تعریف نہ کی جائے۔ سراپا صدق و صفا حضرت ابوبکر صدیق کا حق ہے کہ انہیں صدیق اکبر کہا جائے، کیونکہ وہ سچے تھے تو ان کو حق ہے کہ ان کو ہم کہیں کہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ عدل و انصاف کے پیکر حضرت عمر اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں فاروق اعظم کا اعزاز دیا جائے۔ اسی طرح ہر صاحب کمال کی قدردانی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے اس خالق حقیقی کی حمد لازم ہے جس نے اس میں اس کمال کو پیدا فرمایا۔ آپ تعریف کریں، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ اس بندے کو یہ تعریف کے قابل بنایا کس نے ہے؟ اس کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ الفاتحہ میں دعا بھی ہے اور آداب دعا کی تعلیم بھی، یعنی جس کریم آقا کے سامنے دست صفات دراز کرنے جا رہے ہیں، پہلے اس کے ان گنت احسانات اور بے پایاں عنایات کا اعتراف کریں اور شکرانے کے طور پر حمد و ثنا کے گلدستے پیش کریں، جس کے لیے الحمدللہ کے الفاظ سب سے افضل ہیں۔ آپ نے ویسے بھی اگر آپ کو کوئی رحمت ملتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہوتا ہے، ویسے بھی الحمدللہ پڑھیں، اور جب کوئی ہو تو تب بھی الحمد شریف جو ہے نا وہ سب سے پہلے پڑھیں، کیونکہ یہ شکرانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، اور شکرانے کے جو سب سے اچھے الفاظ ہیں وہ الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ تو ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے بندے کو پڑھنا چاہیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں سانس بھی دے رہا ہے تو ہمیں تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ کہنے کی بھی عادت ذرا زیادہ اپنائیں۔ اس کے بعد اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں اور خدا کے فضل و کرم کا سوال کریں۔ حمد باری تعالیٰ مومن کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، یعنی نعمت ملے تو شکر کے ساتھ حمد، مصیبت آئے تو صبر کے ساتھ حمد۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم نے حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف صرف تب کرنی ہے جب ہمیں کوئی چیز ملے، بلکہ جب کوئی مصیبت آئے تو تب صبر کے لیے حمد کریں، حمد پڑھیں۔ چھینک یا پسندیدہ خواب آئے تو حمد کریں، کھانے اور پینے کے بعد حمد، نماز کے بعد حمد۔ الغرض مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ جی نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ رب ہی رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کا ایک معنی مربی ہے، یعنی کسی چیز کو اس کی اصلی استطاعت اور فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ مطلب انسان کی صلاحیت دیکھ کر انسان مطلب جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے مطابق انسان کو آہستہ آہستہ اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو انسان اپنے مرتبہ کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقیقی رب ہے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے جس کا معنی جہان ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم، نسل یا علاقے کا رب نہیں بلکہ ساری کائنات کا رب ہے، اور جو ساری کائنات کا رب ہو وہی ساری تعریفوں کا حقیقی مستحق ہے۔ جی نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 2۔ مالک ہے یومی، روز الدینہ، جزا کا، روز جزا کا مالک ہے۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ اس دن کا مالک ہے جس میں ہر انسان کو اس کے اچھے کاموں کا حسین ثواب اور برائیوں کا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت پڑھنے والا ہے،
بے عملی کا شکار ہو سکتا تھا، مگر مالک روز جزا نے اسے متنبہ کر دیا، مطلب اسے ڈرا دیا، اسے بتا دیا یہ سب درست ہے کہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، جس کو چاہے بخش دے، لیکن وہ با اختیار منصف بھی ہے، کوئی مجرم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی مجرم بچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا اے انسان، اس فانی زندگی یعنی اس ختم ہونے والی زندگی اور چند روزہ عیش و راحت پر مغرور ہو کر اس دن کو فراموش نہ کر، یعنی اس دن کو بھول نہ جا جو ابدی زندگی اور حقیقی جزا و سزا کا پہلا دن ہوگا۔ اچھے کام کر اور قبولیت کے لیے اس کی رحمتوں پر امید رکھ۔ ناجائز کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بے خوفی انسان کو بے عمل اور اس کی رحمت سے مایوسی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے۔ یہی بات ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے مطلب ہم بے خوف ہوں گے تو پھر تو ہم عمل نہیں کر سکتے نا۔ ہم تو کوئی نیک عمل تبھی کریں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اور ہمارے دل میں ڈر ہوگا کہ ہم نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو ہے نا وہ عذاب نازل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا غضب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ایک طرف اس کی رحمت پر امید رکھ اور دوسری طرف اس کے غضب سے ڈر، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اس کی مزید تشریح کے لیے حضرت عمر فاروق کا ارشاد غور طلب ہے، اگر آسمان سے آواز آئے اے لوگو سوائے ایک انسان کے آپ سب لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی غضب سے اتنا ڈر ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور اگر اعلان یہ ہو کہ اے لوگو سوائے ایک انسان کے تم سب جہنم میں داخل ہونے والے ہو، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ یہ بالکل ایسے ایگزامپل ہے نا کہ اب دیکھیں اگر کلاس میں ایک ٹیچر آتی ہیں اور وہ بہت سخت ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آج جو ہے نا وہ باقی ساری کلاس جو ہے وہ اندر رہے گی، ایک لڑکی باہر نکالوں گی میں۔ اب کیونکہ وہ ٹیچر اتنی سخت ہے کہ چاہے کتنی لائق بچی، کتنی اچھی بچی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ڈر ہوگا کہ میڈم اتنی سخت ہے تو مجھے ہی باہر نکالیں گی۔ تو سیم لائک اگر ایک پولائٹ ٹیچر کلاس میں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آج باقی ساری کلاس جو ہے نا وہ اندر رہے گی، ایک بچی کلاس سے باہر نکلے گی، تو اب کیونکہ وہ ہے اتنی اچھی کہ چاہے کوئی کتنی بھی نالائق بچی ہے، کوئی کتنی جو ہے نا وہ بری بچی ہے، کلاس میں کتنی بری اسٹوڈنٹ کیوں نہیں ہے، لیکن کیونکہ میڈم جو اچھی ہیں تو ہر ایک کو امید ہوگی کہ اب جو مطلب اگر ایک بچی کلاس میں رہنی ہے اور باقی ساری کلاس سے باہر نکلنی ہے تو ہر بچی کو امید ہوگی کہ میں ہی کلاس میں رہوں گی، باقی ساری باہر نکلیں گی، کیونکہ میڈم اچھے ہیں تو ہر کسی کو امید ہوگا کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ بالکل ایسے ہی اگزامپل یہ حضرت عمر فاروق نے دی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی سزا کا علم ہو جائے تو کوئی بھی جنت کا لالچ نہ کرے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہو جائے تو کوئی بھی جنت سے مایوس نہ ہو۔ دیکھیں اتنے کافر کا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافر کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے تو وہ کبھی بھی جنت سے مایوس نہ ہو۔ تو ہم تو الحمدللہ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے دل میں، تو ہمیں تو کبھی بھی جنت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے، تو یہ تو مایوسی والی بات ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید تو رکھیں، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو امید دلا رہا ہے کہ اگر کافر کو پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے تو وہ نہ مایوس ہوں جنت سے، تو ہم تو پھر بھی الحمدللہ مسلم ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ساری کائنات کا مالک ہے، لیکن اس آیت میں روز جزا کی تخصیص شاید اس لیے ہے کہ آج جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں مانتے، قیامت کے دن اس کی بادشاہی کا مشاہدہ کر کے وہ بھی اس کے مالک ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایاک تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بعد اب عبادت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس ترتیب سے یہ حقیقت بھی اجاگر ہو گئی اجاگر ہو گئی کہ اعتقاد عمل پر مقدم ہے۔ اعتقاد مطلب عقیدہ جو ہے وہ عمل سے پہلے ہے، اگر ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر عمل کا بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور عبادت کی قبولیت ایک عقیدے کی صحت پر موقوف ہے، مطلب عبادت تبھی قبول ہوگی اگر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان جو ہے وہ ہمارا ٹھیک ہے، تب ہی عبادت قبول ہوگی۔ انگریزی میں عبادت کو ورشپ کہا جاتا ہے، اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خدا کے لیے عزت و احترام کے عملی مظاہرے کا نام عبادت ہے۔ The practice of showing respect for God، اسلام میں بھی عبادت کا مفہوم اسی طرح ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے، مطلب عاجزی بالکل کسی کے سامنے جھک جانا۔ مثال کے طور پر نماز میں انسان رکوع کے بعد ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے تو عبادت ہے، کیونکہ جس ذات کے لیے کھڑا ہے وہ اس کا معبود حقیقی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے تو یہ عبادت نہیں بلکہ احترام اور تعظیم ہے، کیونکہ کوئی مسلمان بیٹا اپنے باپ کو معبود نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، اب ویسے بھی ہم نماز میں کھڑے ہیں، ویسے ہی کھڑے ہیں تو وہ عبادت میں شمار ہے، کیونکہ عبادت صرف معبود کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، رب کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم ویسے ہی کھڑے ہیں اپنے بڑوں کے سامنے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ تعظیم ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی۔
نیز قرآن بتاتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس کے باوجود نہ فرشتے مشرک ہوئے اور نہ ہی برادران یوسف، کیونکہ وہ مسجود کو معبود نہیں سمجھتے تھے، مطلب جس کو سجدہ کرتے تھے اس کو معبود نہیں سمجھتے تھے، عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ صرف تعظیم میں مقصود تھی۔ مقصد صرف سجدہ کرنے کا کیا تھا؟ تعظیم، عزت۔ اسلام نے عبادت اور تعظیم دونوں کا حکم دیا ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی اور تعظیم اللہ والوں کی، لہٰذا عبادت اور تعظیم میں فرق نہ کرنا اور تعظیم کرنے والے پر عبادت کا الزام عائد کر کے اسے مشرک کہنا قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے، جو شخص کسی مخلوق، نبی، ولی یا سورج، آگ، پتھر وغیرہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ اس میں کسی خوبی یا جمال سے متاثر ہوتا ہے، حالانکہ وہ حسن یا کمال اس کا ذاتی نہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جس انسان میں بھی کوئی خوبی ہے یا جس چیز میں کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کا، اس حسن کا، اس کمال کا حقیقی مالک کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں یہ خوبی نہ رکھتا تو کوئی انسان اس سے متاثر نہ ہوتا، لہٰذا عبادت کا مستحق صاحب کمال نہیں، جس میں کمال ہے وہ نہیں، بلکہ خالق کمال ہے جس نے کائنات کا حسن و کمال سے مزین فرمایا۔ عبادت کے حوالے سے حضرت رابعہ عدویہ کا قول غور طلب ہے: تیری قسم اے اللہ تعالیٰ، میں جنت کے لالچ یا دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتی ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اگر حور جنت کی دل میں بسی ہے، عبادت ہی کیا، یہ تو سودا گری ہے۔ مطلب جو رابعہ بصری ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ میں جنت کے لالچ کی وجہ سے آپ کی عبادت نہیں کرتی، بلکہ اس لیے کرتی ہوں کہ آپ ہیں عبادت کے لائق۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی مرضی نہ ہو تو کوئی پتہ حرکت نہ کر سکے، اس کی اجازت نہ ہو تو کوئی ستارہ چمک نہ سکے۔ وہی کارساز حقیقی ہے، یعنی وہی بنانے والا ہے، وہی اس خالق لائق ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ اس لیے ہم ان دن میں درجنوں بار بصد ادب نیاز عرض کرتے ہیں: ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بیماری کے لیے ڈاکٹر سے مدد نہ مانگیں، دشمن کے لیے ہتھیار کا سہارا نہ لیں، دعا کے لیے کسی بزرگ کے پاس نہ جائیں۔ دراصل یہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائے ہیں، بلا شبہ حقیقی مددگار تو وہی ہے، مگر یہ کہ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ مثال کے طور پر نماز اور صبر خدا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ مطلب جب کوئی مصیبت ہو، جب آپ کا دل پریشان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لی جائے۔ لہٰذا اسباب کا سہارا لینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد لینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں مدد کی صلاحیت نہ رکھتا تو ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہ تھی۔ جس طرح مخلوق کی تعریف در حقیقت خالق کی تعریف ہے، اسی طرح مخلوق سے مدد لینا بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی مدد لینا ہے، کیونکہ ساری کائنات کا کارساز حقیقی وہی ہے، بنانے والا وہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھے کہ اللہ نہ چاہے تو بھی ڈاکٹر کی دوا اور بزرگ کی دعا شفا دے سکتی ہے تو یہ واضح شرک ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اہدنا چلا ہم کو الصراط راستے المستقیم، سیدھے پر، ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ سیدھے رستے سے مراد اسلام ہے اور اس دعا کا تعین کاری کے حال پر منحصر ہے۔ مطلب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا، تو اب جو دعا مانگ رہا ہے اس پر ہے کہ وہ کس حال میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دعا مانگنے والا گمراہ ہے تو مطلب ہوگا کہ سیدھا راستہ دکھا، یعنی بھٹکا ہوا راستہ، سیدھے راستے کا سوال کر رہا ہے۔ اگر عام مسلمان ہے تو مطلب ہوگا سیدھے رستے پر چلا، یعنی سیدھا راستہ تو جانتا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر پرہیزگار ہے تو مطلب ہوگا سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی سیدھے راستے پر گامزن ہے، استقامت اور ترقی درجات کی التجا کر رہا ہے۔ مطلب انسان کسی بھی حال میں ہو اس کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اگر منزل کوئی بھی ہو، قدم اٹھانے سے پہلے اپنے خالق حقیقی کے سامنے دستے سوال دراز، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تاکہ اس کی توفیق شامل حال ہو اور شیطان گمراہ نہ کر سکے۔ صراط، راستہ، الذین، ان کا، انعمت، تو نے انعام فرمایا، علیہم، جن پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کی طرح ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اختیار کریں، ان کی تقلید اور ان کے نقش قدم کی پیروی ہی سیدھا راستہ ہے۔ نیز ہر انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھ سکے، کیونکہ بیشتر تو عربی جانتے ہی نہیں، لہٰذا بزرگان دین کی صحبت اور پیروی سے اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نیک اور سچے لوگوں کی صحبت اور پیروی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اب ہر بندہ اگر قرآن و حدیث چاہے کہ وہ خود ہی سمجھ لے تو ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا
ہمیں مدد لینی پڑتی ہے اپنے بزرگوں سے. آج اگر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں نے بھی پہلے کسی سے پڑھا ہے, انہوں نے بھی کسی سے سیکھا ہے تو وہ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر استاد کا ایک استاد ہوتا ہے. اگر ہم خود چاہیں کہ ہم خود ہی ان چیزوں کو پڑھ لیں, خود ہی سمجھ لیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اسلام جو ہے یہ اس میں جبر نہیں ہے, یہ مشکل نہیں ہے, لیکن اس کو سیکھنا پڑتا ہے, اس کو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے جو اللہ والے ہیں, جو نیک لوگ ہیں, جو اس چیز کو جانتے ہیں, ان سے یہ چیزیں ہمیں سیکھنا پڑتی ہیں, پھر ہمیں ان کی سمجھ آتی ہے. آپ خود اگر یہ تفسیر پڑھیں تو آپ کو بہت سے الفاظ کے مطلب بھی سمجھ نہیں آئیں گے. اسی طرح جب میں نے پڑھی تھی پہلے مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی, اور مشکل نہیں سمجھنا اس کو, یہ آسان ہے. آسان سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسان ہی لگے گی. ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہمارا وہ کورس ہو رہا تھا نا, 4 سال کا کورس تھا, تو لاسٹ ایئر میں ہمارے کورس میں 10 پارے تھے تفسیر کے, جو ہمارا لاسٹ ایئر تھا, اور وہ پیپر بھی ہم نے بیڑا شریف میں جا کے دینے ہوتے ہیں, وہاں پر رہ کے دینے ہوتے ہیں, 15 ڈیز وہاں پہ اسٹے ہوتا ہے. اور یہ صرف ہماری 8 یا 9 بکس تھی, اور اس میں سے ایک بک تھی یہ ترجمہ القرآن کی, یہ تفسیر کی, اور اس میں 10 پارے تفسیر کے تھے. اور اس میں یہ صرف یہ نہیں کہ تفسیر تھی, اس میں یہ تھا کہ ترجمہ بھی ساتھ ایڈ تھا, ہم نے ترجمہ بھی یاد کرنا تھا اور تفسیر بھی یاد کرنی تھی 10 پاروں کی. تو دیکھیے اگر ہم وہیں پہ ہمت آ جاتے کہ 10 پاروں کا ہم پیپر کیسے دیں گے, اب ہم نے تو پیپر دینا تھا, اس میں پاس ہونا تھا, پیپر دینا تھا, 10 پارے ایک ہی دن, سارے ترجمہ بھی ریوائز کرنا اور اس کی جو ہے تشریح بھی ریوائز کرنا. اگر ہمت بندہ آ رہے تو یہ بندہ سوچ کے ہمت ہار جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آپ نے تبھی میں کہہ رہی ہوں, آپ نے اس کو مشکل سمجھنا ہی نہیں ہے, جیسے اس کو پڑھنا ہے, اور جو مسائل ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھتے ہیں. غیری نہ المغضوبی, ان کا غضب ہوا, علیہم جن پر, ولا اور نہ الضالین گمراہوں کا. اچھا, یہ حاشیہ نمبر 10 کے اوپر سے ایک تشریح رہ گیا کہ حضرت عمران بن حطان بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ذر کی ملاقات کے لیے گئے تو وہ سیاہ چادر لپیٹ کر مسجد میں چپ کر تنہا بیٹھے تھے. عمران بن حطان نے کہا, اے ابو ذر, یہ تنہائی کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے جواب دیا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہے. اچھی بات لکھوانا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات لکھوانے سے خاموشی بہتر ہے, کیونکہ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہاں رنگا رنگ نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں, نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا. حاشیہ نمبر 11 دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ بد عقیدہ, بد عمل اور گمراہ لوگوں سے اجتناب یعنی ان سے دور رہنا اور ان کی راہ و رسم سے پرہیز لازم ہے, کیونکہ ان کی صحبت گمراہی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتی ہے. نوٹ, سورۃ الفاتحہ کے بعد اور اسی طرح ہر دعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے, یعنی آخر میں پھر عرض کرے, یا اللہ جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما, آمین ثم آمین. تو وہی بات ہے بیٹے, پھر سے میں کہہ رہی ہوں کہ جو بھی ہے آپ نے اس کو سیکھنا ہے, بس پڑھنا ہے, اور رٹا لگانے کی کوشش نہیں کرنی. جہاں جو چیز یاد رکھنے والی ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس چیز کو آپ نے لکھنا بھی ہے, یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, باقی جہاں پہ کوئی بھی آپ کو چیز سمجھنا ہے تو وہ آپ لوگ مجھے ان باکس کر لیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کا علم پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.